سرائیکی میں فرق نہیں کہ فکر فردہ کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیجیے. واہ واہ واہ. فکر فردہ کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیجیے. میری گردن پر یہ خنجر بے خطر رکھ دیجیے. واہ 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 واہ. میری گردن پر یہ خنجر بے خطر رکھ دیجیے. اور دیکھیے پہلے نشان زخم سر رکھ دیجیے. واہ 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 واہ. پہلے نشان زخم سر رکھ دیجیے. ایسے پتھر رہ گزر در رہ گزر رکھ دیجیے. واہ 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 واہ. ایسے پتھر رہ گزر در رہ گزر رکھ دیجیے. اور بھائی مسئلہ دیکھیے کہ دھوپ پر پہلے سخن کے بالوں پر رکھ دیجیے. واہ. دھوپ پر پہلے سخن کے بالوں پر رکھ دیجیے. استعارہ گرم ہے زیر شجر رکھ دیجیے. زیر شجر رکھ دیجیے. کس خوبصورت طریقے سے آپ کیسے کہیے. دھوپ پر پہلے سخن کے بالوں پر رکھ استعارہ گرم ہے. استعارہ گرم ہے زیر شجر رکھ دیجیے. اور اضطراب خانہ بربادی قیامت ہو گیا. واہ واہ واہ. اضطراب خانہ بربادی قیامت ہو گیا. اضطراب خانہ بربادی قیامت ہو گیا. ذہن میں تخیل کا چھوٹا سا گھر رکھ دیجیے. کیا کہنے ہیں. ذہن میں تخیل کا چھوٹا سا گھر. تخیل کا. ذہن میں پھر سے کہیے. اضطراب خانہ بربادی قیامت ہو گیا. ذہن میں تخیل کا چھوٹا سا گھر رکھ دیجیے. اور کون بدنیت ہے جو مقتل اجاڑا چاہے ہے. کیا کہنے ہیں. کون بدنیت ہے جو مقتل اجاڑا چاہے ہے. کون کہتا ہے کہ یہ تیغ و تبر رکھ دیجیے. واہ واہ. اچھا ہے. کون کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ یہ تیغ و تبر رکھ دیجیے. اور حال دل سننے پہ آئے بھی تو وہ پہلے کہے. حال دل سننے پہ آئے بھی تو وہ حال دل سنیے کہ حال دل سننے پہ آئے بھی تو وہ پہلے کہے. آستی کو اپنی بھیگی آنکھ پر رکھ دیجیے. کو اپنی بھیگی آنکھ پر. حال دل کہنے پہ آئے بھی تو وہ پہلے کہے. آستی کو اپنی بھیگی آنکھ پر رکھ دیجیے. اور اے سخی شاہ سخی حسن عمل کے نام پر. حسن عمل کے نام پر. اے سخی شاہ سخی حسن عمل کے نام پر میرے حصے میں بھی کچھ زیادہ صبر رکھ دیجیے. اچھا. اے سخی شاہ سخی حسن عمل کے نام پر میرے حصے میں بھی کچھ زیادہ سفر رکھ دیجئے. اور سب کو ملتی ہی نہیں توفیق احساس جمال. سبحان اللہ. سب کو ملتی ہی نہیں توفیق احساس جمال. اب کہاں یہ رونق شام و سحر رکھ. کیا کہنے ہیں. اب کہاں یہ رونق شام و ایسا. اب کہاں بیٹے جمال. سب کو ملتی ہی نہیں توفیق احساس جمال. اب کہاں یہ رونق شام و سحر رکھ دیجئے. اور جب کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے حملہ کرے. جب کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے حملہ کرے پھر تقاضائے مروت ہے سپر رکھ دیجیے. جب کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار
جب کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے حملہ کرے پھر تقاضائے مروت ہے سپر رکھ دیجئے اور آندھیوں کی زد پہ تارے جل رہے ہیں جو چراغ آندھیوں کی زد پہ تارے جل رہے ہیں جو چراغ ان کی لو پہ آپ جینے کا ہنر رکھ دیجئے لو پہ آپ جینے کا ہنر رکھ دیجئے فکر فردا کو اٹھا کر تاپ پر رکھ دیجئے میری گردن پر یہ خنجر بے خطر سر ابھی ایک غزل پہ تو نہیں جانے دیں گے ایک غزل پہ تو نہیں جانے دیں گے نہیں ان سے بھی سنیں گے ان سے تو سنتے رہیں گے اور سناؤ اس کے بعد پھر ابھی اعجاز بھائی سے سننا ہے بھائی اعجاز بھائی سے تو پھر سنیں گے ہی مگر پہلے میں سناؤں گا اعجاز صاحب ہمارے سینئر اور بزرگ شاعر ہیں میں عمر میں بھی ان سے کم ہوں یہ بات بھی یقیناً اور یہ کہ وہ پورنا مشق بھی ہیں تو یہ خلاف ادب ہوگا کہ میں آپ کے بات سننے یہ بات کیونکہ گر فرق مراکب نہ کنی زندگی تو یہ کیسے ہوتا ہے ادب یہ پرنٹڈ نہیں ہے تاکہ ٹیلیفون ای میل پر رابطہ میں صاحب دو تین شعر جی ہاں وہ تو میں صاحب بن ظفر کی زمین میں ہی سنی کہ پر امین بھائی کہ پر طائر سخن کے صدا کھولتے رہے پابندی زباں پہ بھی ہم بولتے رہے پر طائر سخن کے صدا کھولتے رہے پابندی زباں پہ بھی ہم بولتے رہے اور خواب انتظار میں رہے منظر لیے ہوئے خواب انتظار میں رہے منظر لیے ہوئے ہم تھے کہ اپنے بندے قبا کھولتے رہے خواب انتظار میں رہے منظر لیے ہوئے اور ہم تھے کہ اپنے بندے قبا کھولتے رہے اور کل شب ہمارے دل پہ کچھ ایسی گھٹا اٹھی کل شب ہمارے دل پہ کچھ ایسی گھٹا اٹھی تا صبح موتیوں کو ہی بس روتے رہے کل شب ہمارے دل پہ کچھ ایسی گھٹا اٹھی تا صبح موتیوں ہی کو بس رونتے رہے اور محفل میں اہل علم نے کھولی نہیں زبان محفل میں اہل علم نے کھولی نہیں زبان جن کو نہ بولنا تھا وہی بولتے محفل میں اہل علم نے کھولی نہیں زبان جن کو نہ بولنا وہی بولتے رہے اور طارق گناہ گار تھا لیکن وہ محتسب طارق گناہ گار تھا لیکن وہ محتسب ہاتھوں میں پتھروں کو فقط تولتے رہے حسب حاشر بڑا گناہ گار تھا لیکن وہ محتسب ہاتھوں میں پتھروں کو فقط تولتے رہے پر طائر سخن کے صدا کھولتے رہے پابندی زباں پہ بھی ہم بولتے ہم ہی ہیں روح رواں ہر حسین منظر کی
ہمیں ہے روح رواں ہر حسین منظر کی، ہمیں خبر ہی نہیں آدمی کے جوہر کی۔ ہمیں ہے روح رواں ہر حسین منظر کی، ہمیں خبر ہی نہیں آدمی کے جوہر کی۔ میں پھر اسی سے کروں گا مکالمے کا سوال، میں پھر اسی سے کروں گا مکالمے کا سوال، یہ جانتا ہوں کہ اس کی زبان ہے پتھر کی۔ میں پھر اسی سے کروں گا مکالمے کا سوال، یہ جانتا ہوں کہ اس کی زبان ہے پتھر کی۔ اور نگل گیا ہے جو میدان تو پی گیا دریا، نگل گیا ہے جو میدان تو پی گیا دریا۔ زمین کے دم سے ہیں سب وسعتیں سمندر کی، زمین کے دم نگل گیا ہے جو میدان تو پی گیا دریا۔ زمین کے دم سے ہیں سب وسعتیں سمندر کی، زمین کے دم سے ہیں سب وسعتیں سمندر کی، اور بدن میں کھینچ کے رکھتا ہوں اپنے سب محشر، بدن میں کھینچ کے رکھتا ہوں اپنے سب محشر، کہ میری سانس عدالت ہے میرے اندر کی۔ بدن میں کھینچ کے رکھتا ہوں اپنے سب محشر، بدن میں کھینچ کے رکھتا ہوں اپنے سب محشر، کہ میری سانس عدالت ہے میرے اندر کی۔ اور مکہ سے اٹھایا ہے یہ شعر، وہ پھر سے اپنے ہی لوگوں کو روند ڈالے گا، وہ پھر سے اپنے ہی لوگوں کو روند ڈالے گا۔ مجھے خبر ہے جو فطرت ہے تیرے لشکر کی، مجھے خبر ہے جو فطرت ہے تیرے لشکر کی۔ اور ضرورتوں کا ذرا ایک نظر تضاد تو دیکھ، ضرورتوں کا ذرا ایک نظر تضاد تو دیکھ، ہمیں ہے سانس کے چلنے کی اس کو خنجر کی۔ ضرورتوں کا ذرا ایک نظر تضاد تو دیکھ، ہمیں ہے سانس کے چلنے کی اس کو خنجر کی۔ چراغ تو نے بجھائے تو میں جلاتا رہا، چراغ تو نے بجھائے تو میں جلاتا رہا، گلا نہ کر کہ ہے اپنی تھکن برابر کی۔ چراغ تو نے بجھائے تو میں جلاتا رہا، گلا نہ کر کہ ہے اپنی تھکن برابر کی۔ اور چلو عروس غزل کو سوار لیں مل کر، چلو عروس غزل کو سوار لیں مل کر، اس آئینے کو ضرورت ہے آئینہ گر کی، اس آئینے کو ضرورت ہے آئینہ گر کی۔ ہمیں ہے روح رواں ہر حسین منظر کی، ہمیں خبر ہی نہیں آدمی کے جوہر کی۔ ایک اور کیا کہ پہلے سنا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک غزل۔ چھوٹی سی اجازت، کون میدان مار جائے گا، کون میدان مار جائے گا، یہ تو بس وقت ہی بتائے گا، کون
میدان مار جائے گا، یہ تو بس وقت ہی یہ تو بس وقت ہی 71 سے لگے ہوئے، کون میدان مار جائے گا، یہ تو بس وقت ہی بتائے گا۔ آپ نے پھیر لی نظر ہم سے، آپ نے پھیر لی نظر ہم سے، اور کیا انقلاب آئے گا، آپ نے پھیر لی نظر ہم سے، اور کیا انقلاب آئے گا، آپ نے پھیر لی نظر، اور کیا انقلاب آئے گا۔ اور گھر کا جھگڑا ہے گھر میں رہنے دو، گھر کا جھگڑا ہے گھر میں رہنے دو، ورنہ عالم ہنسی اڑائے گا، ورنہ اور اپنی فطرت سے ہیں سبھی مجبور، اپنی فطرت سے ہیں سبھی مجبور، عشق ہے آگ تو لگائے گا، اپنی فطرت سے ہیں سبھی مجبور، عشق ہے آگ تو لگائے گا، اور جو بھی موجوں کے جی میں آئے کریں، جو بھی موجوں کے جی میں آئے کریں، بچہ ساحل پہ گھر بنائے گا، جو بھی موجوں کے جی میں آئے کریں، بچہ ساحل پہ گھر بنائے گا، اور اس گلی کی نشانیاں مت پوچھ، اس گلی کی نشانیاں مت پوچھ، پاؤں آج خود ہی لڑکھڑائے گا، نشانیاں مت پوچھ، پاؤں آج خود ہی لڑکھڑائے گا، کون میدان مار جائے گا، یہ تو بس وقت ہی بتائے گا۔ بہت اچھا، ہمائے فکر بلنداشیاں بھی تیرا ہے، فکر بلنداشیاں بھی تیرا ہے، قلم کا سلسلہ جاویداں بھی تیرا ہے، فکر بلنداشیاں بھی تیرا ہے، قلم کا سلسلہ جاویداں بھی تیرا ہے، میں لکھ رہا ہوں تیری ہم یہ کرم ہے تیرا، میں لکھ رہا ہوں تیری ہم یہ کرم ہے تیرا، میرا کلام عقیدت نشاں بھی تیرا ہے، میرا کلام عقیدت نشاں بھی تیرا ہے، کمال کن فیکون ہے ہنوز جلوہ ترا، کمال کن فیکون ہے ہنوز جلوہ ترا، جہان تازہ سیار گاں بھی تیرا ہے، جہان تازہ سیار گاں بھی تیرا ہے، کمال کن فیکون ہے ہنوز جلوہ ترا، جہان تازہ سیار گاں بھی تیرا ہے، شکوہ آدم خاکی سے تیری شان عیاں، شکوہ آدم خاکی سے تیری شان عیاں، غرور طاعت کروبیاں تیرا ہے، شکوہ آدم خاکی سے تیری شان عیاں، غرور طاعت کروبیاں، بے نیاز فکر معال، عجیب حوصلہ اس نوجوان میں رکھا گیا، اور صبا بہار چمن رنگ خوشبو نغمہ، صبا بہار چمن رنگ خوشبو نغمہ، تیرا ہی نام ہر ایک داستان میں رکھا صبا بہار چمن رنگ خوشبو نغمہ، تیرا ہی نام
ہر ایک داستان میں رکھا گیا اور تیری نظر کے نشانے سے کوئی بچ نہ سکا. تیری نظر کے نشانے سے کوئی بچ نہ سکا. یہ طرفہ تیر خمے ابرواں میں نوجوان شعر ہے. صحیح غزل کے نظر کے نشانے سے. یہ وہ شعر ہے جو مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے. طبیعت استاد طبیعت کی تیری نظر کے نشانے سے جس طرفہ تیر ہمیں ابرواں میں رکھا گیا کیا گیا ہے کبھی مجھ سے دشت کو آباد. کیا گیا ہے کبھی مجھ سے دشت کو آباد. کبھی ہجوم گل و مہوشاں میں رکھا گیا. کبھی ہجوم گل و مہوشاں میں رکھا گیا. اور میری ہی خاک سے آباد شہر خاموشاں. میری ہی خاک سے آباد شہر خاموشاں. میرے ہی ذروں کو ریگے رواں میں رکھا. میری ہی خاک سے آباد شہر خاموشاں. میرے ہی ذروں سے میری ذروں کو ریگے رواں میں رکھا گیا. اور میری انا کسی صورت نہ ہو سکی. میری انا کسی صورت نہ ہو سکی تسخیر. ہزار آفتیں سود و زیاں میں رکھا کسی صورت نہ ہو سکی تسخیر. ہزار آفتیں سود و زیاں میں رکھا گیا. اور یہ صاحب حسب حال ہے کہ سزا ملی ہے مجھے. ظاہر ہے کہ وہ یہ انجمن نہیں ہے, وہ کسی اور انجمن کا ذکر ہے کہ سزا ملی ہے مجھے جرم بے گناہی کی. جرم بے گناہی سزا ملی ہے مجھے جرم بے گناہی کی. ایک عمر انجمن جاہلاں میں رکھا. سزا ملی ہے کندن بنانا سونا آگ میں رکھا. سزا ملی ہے مجھے جرم بے گناہی کی. ایک عمر انجمن جاہلاں میں رکھا گیا. اور کمی قفس میں نہ تھی یوں تو آبودانے کی. کمی قفس میں نہ تھی یوں تو آبودانے کی. سکون قلب مگر آشیاں میں رکھا. سکون قلب مگر آشیاں میں رکھا گیا. اور شریک کرب صدف ہوں شرف یہ کم تو نہیں. شریک کرب صدف ہوں شرف یہ کم تو نہیں کہ مجھ کو لفظ گرو شاعراں میں رکھا. شرف یہ کم تو نہیں کہ مجھ کو لفظ گرو شاعراں میں رکھا گیا. اور کمندے بیم و رجا کا رہا اسیر نہیں. کمندے بیم و رجا کا رہا اسیر نہیں. ہمیشہ کشمکشے این و آن. بھائی یہ جو میں نے سنائے ہیں تقریباً کچھ 10 غزلوں کے برابر ہیں. 20 شعر اس میں سے 20 شعر اس میں ہیں. لہٰذا آج میں سمجھتا ہوں نہیں بہت اور نہیں تو پھر آپ حضرات مزید سنائیں کیونکہ آخر بہت غزلیں تھیں. نہیں اصل میں ایک نہیں پھر 2 سناؤں گا اور اس کا سبب ہے دونوں طرح غزلیں ہیں اور دونوں مسلسل غزلیں ہیں. اور پھر ایک غزل سے دوسری غزل میں ایک ربط ہے. اس لیے 2 تو مصرع دیا گیا تھا. اور یہ 2 وقت کی غزل ہے جب طارق وہیں تھے کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی ہونا.
اس میں پہلے اصل اس میں تو وہی رونا ہے جو ہم لوگ رونا پیٹتا کہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ درست، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو پہلے غزل میں مسائل کا بیان ہے، دوسرے میں اس بات کے سچیا کیسا کیوں ہے، اس لیے میں مجبوراً دونوں کو ساتھ سناتا ہوں ورنہ نہیں سناتا۔ تو خواہش عرض مسائل کبھی ایسی ہوتا، ارے بھائی ہاں کیا کہنے بھائی یہ غزل بہت بھائی یہ غزل کا کوئی میں شکر کھنک اٹھتے ہیں جب ساغر جی پہرو کان بجتے ہیں، کھنک اٹھتے ہیں جب ساغر تو پہرو کان بجتے ہیں، ارے توبہ بڑی توبہ شکن آواز ہوتی ہے، ارے توبہ بڑی توبہ شکن آواز ہوتی ہے۔ تو صاحب خواہش عرض مسائل کبھی ایسی تو نہ تھی، جان لیوا تپش دل کبھی ایسی تو نہ تھی، شہراشو بشے کہیے غزل مت کہیے، شہراشو مسائل کبھی ایسی تو نہ تھی، زندگی رہنے مسائل کبھی ایسی تو نہ تھی، اور کبھی ایسا تو نہ تھا، رنگ مزاج غم دل، کبھی ایسا تو نہ تھا، رنگ مزاج غم دل، مشتعل کیفیت دل کبھی ایسی تو نہ تھی، مشتعل کیفیت دل کبھی ایسی تو نہ تھی، اور کیا قیامت ہے کہ مقتول ہی قاتل ٹھہرا، کیا قیامت ہے کہ مقتول ہی قاتل ٹھہرا، طرز بے رحمی قاتل کبھی ایسی، طرز بے رحمی کیا قیامت ہے کہ مقتول ہی قاتل ٹھہرا، طرز بے رحمی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی، اور کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے، پورے عالم اسلامی اور تیسری دنیا میں دیکھیں، کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے، اور قوم پابند سلاسل کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے، قوم پابند سلاسل کبھی ایسی تو نہ تھی، حق پرا گندا کسی دور میں اتنا تو نہ تھا، حق پرا گندا کسی دور میں اتنا تو نہ تھا، اور منظم صف باطل کبھی ایسی تو اور منظم صف باطل کبھی ایسی تو نہ تھی، اور کبھی ایسا تو نہ تھا، چہرہ کنعان و حجاز کبھی ایسا تو نہ تھا، چہرہ کنعان و حجاز، صورت خطہ بابل بابل کبھی ایسی تو نہ تھی، ہمہ تاریخ گزشتہ میں یہ مسلم امت، ہمہ تاریخ گزشتہ میں یہ مسلم امت اپنے انجام سے غافل، کبھی ایسی تو ہمہ تاریخ گزشتہ میں مسلم امت اپنے انجام سے غافل، کبھی ایسی تو نہ تھی، اور اپنی امت پہ نظر کیجئے کہ حالت اس کی، اپنی امت پہ نظر کیجئے کہ حالت اس کی، میرے یاسین و مزمل، میرے یاسین و مزمل کبھی ایسی تو نہ تھی، عہد آزادی اظہار میں کہتا ہے نہیں، عہد آزادی اظہار میں کہتا ہے نہیں، بات کرنی مجھے مشکل، عہد
جواب نہیں. عہد آزادی اظہار میں کہتا ہے نہیں، بات کر وسعت علم سے اپنی تراکیب نئی تراکیب کہاں سے وسعتوں سے اٹھاتے ہیں. یہ قرآن کی وسعت کہیں صحراؤں کی، آسمان و زمین کی وسعتوں پہ نگاہ. والی عاشر مرحوم کا جب انتقال ہوا تو ہم نے مدینے میں کبھی ان کی یاد میں مشاعرہ رکھا اور انہی کا مصرع تھا، ورنہ دریا پر بناتے ریت کا گھر اور ہم گھر اور گھر آفیہ ہے اور اچھا صاحب یہ بھی مسلسل ہے، اس میں تو وہ رونا جو بہرحال حقیقت بھی ہے. یہاں پر میں نے یعنی خود بخود یہ مسلسل ایک ہی مہینے کے اندر یہ 2 مشاعرے ہو گئے تھے، تو اتفاق سے میں سالوں مثل تو دیے جاتے رہتے ہیں، کوئی آدمی تھوڑی کہ غزل کہی جائے، لیکن ان پہ غزل بھی ہو گئی اور وہ کچھ کیفیت جاری تھی. اب آپ یہ غزل سن لیجیے. اب وہ ایک بات تھی یہاں پر میں نے یہ کہ بھئی آخرت رکھوں، اس پہ ہم کبھی غور کرنے کی زحمت نہیں فرماتے اور بلا تکلف اقبال کا وہ مصرع پڑھ دیتے ہیں اور بیچارے مسلمان کو فقط واضح ہو. ارے بھئی کیا آپ کے لیے یعنی کچھ کریں گے یا گھر بیٹھے بھیج دیا جائے گا؟ تو صاحب مطلب کر رہا ہوں کہ آفتوں کا دم بدم طوفان سر اور ہم، آفتوں کا دم بدم طوفان سر اور ہم، نکبت و افلاس کا بے رحم اجگر اور ہم، نکبت و افلاس کا بے رحم اجگر اور ہم، صبح روشن شام رنگی شب منور اور وہ. اچھا بھائی سننے والے غزل ہے یار. صبح روشن شام رنگی شب منور اور وہ، بلکہ اور یہ صبح روشن شام رنگی شب منور اور وہ، دور تک چھائی ہوئی ظلمت کی چادر اور ہم دور تک چھائی ہوئی ظلمت کی چادر اور ہم، اتحاد و اجتماعیت کا جوہر اور ہم، اور وہ اتحاد و اجتماعیت کا جوہر اور وہ، افتراق باہمی کے تیر و نشتر اور ہم باہمی کے تیر و نشتر اور ہم، کامیابی کے مناظر روح پرور اور وہ کامیابی کے مناظر روح پرور اور وہ، خندہ زن ہر سمت ناکامی کے منظر ہر سمت ناکامی کے منظر اور ہم، علم و حکمت کے درخشاں لال و گوہر اور وہ علم و حکمت کے درخشاں لال و گوہر اور وہ، ظلم و غفلت کی فضائے جہل پرور ظلم و غفلت کی فضائے جہل پرور اور ہم، اس طرف اقبال کا خونخوار لشکر اور ہم، متفق ہیں مشرق و مغرب مٹانے پر ہمیں متفق ہیں مشرق و مغرب مٹانے پر ہمیں، ظلم و چیرا دستی خاقان و قیصر اور ہم سبحان اللہ. متفق ہیں مشرق و مغرب مٹانے پر ہمیں، ظلم و چیرا دستی خاقان و قیصر اور ہم. اور اصل بات تو یہ ہے کہ ایک ساقی کے نہ ہونے سے سبھی بے قید ہیں.
ساقی کے نہ ہونے سے سبھی بے کیف ہیں، خم سبو مینا سراہی جام و ساغر، ساقی کے نہ ہونے سبو مینا سراہی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج سے 500 برس بعد بھی مورخ سخن فہم ہو اور اگر یہ غزل اس کے ہاتھ لگ جائے تو پوری تاریخ جو آج ہے اور خاص طور سے ہم لوگوں کو یہ معاملہ ترجمہ کر لے گا انشاءاللہ 5000 سال بعد بھی یہی حالت رہنی ہے۔ اور میں فخریہ کہتا ہوں، اور جو لوگ ڈیلس میں رہتے ہیں یقیناً سب ان سے غائبانہ تعارف سب کا ہو چکا ہے، اور لمحہ بلمحہ میں سب سے ذکر کرتا رہتا ہوں، اور یہ تو مجھ سے ہزاروں میل دور رہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کبھی یہاں تشریف لائیں گے، تو میں ان پر کوئی احسان نہیں کرتا تھا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں اتاری گئی ہیں ان کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں کہ نعیم اور نعیم صاحب یقیناً، جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر شعر اچھا کہہ لیتا ہوں تو نعیم صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے، اگر شعر خراب ہے تو وہ میری ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر حسان موجود ہیں، یہاں حسان موجود ہیں۔ حسان کے بارے میں عرفان بھائی آپ یقیناً یہ بہتر جانتے ہیں کہ حسان ڈیلس کی اور امریکہ کی لوکل پروڈکٹ ہے۔ بالکل ہے، وہ پہلی پروڈکٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ تو امپورٹڈ شاعر ہیں۔ ڈیلس کا مایہ نوجوان شاعر، ہم لوگ امپورٹڈ شاعر ہیں، یقیناً یہ یہاں کی پروڈکٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ فرحان بڑے ہیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ فرحان کے شعری سفر کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی درجہ امریکہ میں ہی ہوا ہے، تو فرحان بھی اچھا شعر، بہت اچھا شعر کہتے ہیں۔ تو میں اس محفل کا آغاز میں درخواست کرتا ہوں حسان ہاشمی سے کہ نعیم صاحب کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی نعت شریف سنائیں، اور بھائی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ بہت تکلیف دہ شاعر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تکلیف دہ غزل یہ آج کہتے ہیں، میں تو 30 سال شعر کہنے کے بعد بھی نہیں کہتا اتنی تکلیف دہ غزل۔ پیچھے سے آوازیں آتی ہیں کہ میاں ترجمہ بھی کرتے جاؤ، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے، اور میرا دل مطمئن ہے کہ الحمدللہ یہ اردو کی شمع روشن ہے اس خاندان میں۔ تو حسان ہاشمی الحمدللہ ایک نعت شریف۔ صدف میں دہر کی چمکا دل سہا کی میں دعا کو ہوں، میں دعا گو ہوں، تیرا بھی نام ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے، تیرے دستے ہنائی میں ہے خنجر، میں دعا گو ہوں، تیرا بھی نام ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے، اور اسی پیچو ہمیں ہستی کا طارق نام ہے دنیا، اسی پیچو ہمیں ہستی کا طارق نام ہے دنیا، وہی جو کام رہا ہے آج کل ناکام ہو جائے۔
کیا بات کیا بات دوبارہ مکرر اسی پیچو خمیں ہستی کا اسی پیچو خمیں ہستی کا تاریخ نام ہے دنیا وہی جو کامراں ہے آج کل ناکام ہو جائے اگر صحرا نوردی بھی مذاق عام ہو جائے جنوں کا جو تصور ہے خیال بڑی عنایت قاری بھائی مرصع کلام ہے بڑی عنایت عرفان بھائی بہت شکریہ آپ کا اللہ اکبر بڑی ابھی پچھلے دنوں خواجہ رضی حیدر صاحب تشریف لائے تھے جی جی اور وہ ایک شاعر کو ڈیلس کا نوجوان شاعر کہہ کے مخاطب کر کے گئے ہیں جی تو آپ سوچئے کہ اتنا نوجوان کون ہو سکتا ہے رضی بھائی ہاں رضی بھائی آپ کے بعد نہیں نہیں دیکھیے میں تو صاحب خانہ ہوں اور یقیناً نظامت بھی کر رہا ہوں تو مجھے یوں بھی پڑھنا ہاں بھائی رضی بھائی کہہ کے گئے ہیں صحیح کہا تو اب میں بالکل صحیح تعارف اب کرایا میں فرحان سید اور ڈیلس کے نوجوان شاعر کے بات کیمرے کو ادھر ایسے سیٹ کریے کر دیا کر دیا جی آپ کو پتا تھا یہیں بیٹھیں گے وہ کل والی غزل کے 2-3 شعر بس کل والے غزل کے ہاتھ تیری آنے وحش والے کل کی یا پچھلی کل کل والے کل آنے والے نہیں گزرے ہوئے کل گزرے ہوئے نا اجازت ارشاد تیری وحشت پہ میں قربان نہیں کر سکتا میں قربان نہیں کر سکتا تیری وحشت پہ میں قربان نہیں کر سکتا یہ میرا دین ہے میں دان نہیں کر سکتا تیری وحشت پہ میں قربان نہیں کر سکتا یہ میرا دین ہے میں دان نہیں کر سکتا مزاج سے مخاطب ہے یہی فتنہ گری ہے تیرا اسلام تو پھر گر یہی فتنہ گری ہے تیرا اسلام تو پھر تو کسی کو بھی مسلمان نہیں کر سکتا گر یہی فتنہ گری ہے تیرا اسلام تو پھر تو کسی کو بھی مسلمان نہیں کر سکتا اچھا مضمون ہے گر یہی فتنہ گری ہے تیرا اسلام تو پھر تو کسی کو بھی مسلمان نہیں کر سکتا اور قتل کر سکتا ہوں تجھ کو بھی میں مرتے مرتے قتل کر سکتا ہوں تجھ کو بھی میں مرتے مرتے تجھ پہ لیکن میں یہ احسان نہیں کر سکتا تجھ پہ لیکن میں یہ احسان نہیں کر سکتا اور اتنی گہری بھی نہیں دوستی میری اس سے اتنی گہری بھی نہیں دوستی میری اس سے وہ میرا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا اتنی گہری بھی نہیں دوستی میری اس سے اتنی گہری بھی نہیں دوستی میری اس سے وہ میرا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا اور یہ ایک نیا شعر ہے پتہ نہیں آپ کو کہ فون کر کے میں تجھے خود بھی چلا آیا ہوں فون کر کے میں تجھے خود بھی چلا آیا ہوں آنکھ کر سکتی ہے جو کان نہیں کر سکتا فون کر کے میں تجھے خود بھی چلا آیا ہوں آنکھ کر سکتی ہے جو کان نہیں کر سکتا فون کر کے میں تجھے خود بھی چلا آیا ہوں آنکھ کر سکتی ہے جو کان نہیں کر سکتا 2-3 شعر تازہ ہیں کہ لہجے سے وہ تحقق میں جرنل نہیں گیا لہجے سے وہ تحقق میں جرنل نہیں گیا رسی تو جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا لہجے سے وہ تحقق میں جرنل نہیں گیا لہجے سے وہ تحقق میں جرنل نہیں گیا رسی تو جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا اور تو نے جو دی تھی آگ شجر کو بجھی نہیں تو نے جو دی تھی آگ شجر کو بجھی نہیں جب تک میرا تمام چمن جل نہیں گیا اور یہ آتے ہیں دوڑ دوڑ کے کوچے میں سب تیرے
آتے ہیں دوڑ دوڑ کے کوچے میں سب تیرے، لیکن یہاں سے کوئی بھی پیدل نہیں گیا۔ آتے ہیں دوڑ دوڑ کے کوچے میں سب تیرے، آتے ہیں دوڑ دوڑ کے کوچے میں سب تیرے، لیکن یہاں سے کوئی بھی پیدل نہیں گیا۔ پچھلی رتوں کے پیڑ سے شکوہ ہے یہ مجھے، پچھلی رتوں کے پیڑ سے شکوہ ہے یہ مجھے، اگلی نسل کے پاس کوئی پھل نہیں گیا، اور کل سے مہک رہا ہے یہ آنگن کچھ اس طرح، کل سے مہک رہا ہے یہ آنگن کچھ اس طرح، جیسے ابھی گیا ہے کوئی کل نہیں گیا۔ کل سے مہک رہا ہے آنگن کچھ اس طرح، جیسے ابھی گیا ہے کوئی کل نہیں گیا۔ اور آخری شعر کے میں سوچتا ہوں یہ تیری تصویر دیکھ کر، میں سوچتا ہوں یہ تیری تصویر دیکھ کر، کاغذ میں کتنی تاب ہے یہ جل نہیں گیا۔ یہ سوچتا ہوں میں تیری تصویر دیکھ کر، یہ سوچتا ہوں میں تیری تصویر دیکھ کر، کاغذ میں کتنی تاب ہے یہ جل نہیں گیا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ، ٹھیک کہا تھا نوجوان شاعر، نوجوان شاعر۔ اگر میں وہ نہ بھی کہتا تو اشعار سے اندازہ ہو ہی جاتا۔ واہ واہ، کیا کہنے، بہت شکریہ فرحان سید۔ اور اب جیسا کہ میں نے تعارف کرایا نور امروہی صاحب کا کہ نور امروہی بہت عمدہ شعر کہتے ہیں، اور ڈیلس کے ادبی افق پر شاعروں کے اور مشاعروں کے انعقاد سے یقیناً چھا گئے ہیں۔ بہت عمدہ مشاعرے، یہ جو انہوں نے مشاعرے یہاں ڈیلس میں کیے ہیں وہ یادگار مشاعرے ہیں، نعتیہ مشاعرے، حمدیہ مشاعرے، اور پھر بحری مشاعرے۔ کیا بات، اب خلائی مشاعروں کا انتظار ہے۔ کیا بات، تو میں درخواست گزار ہوں جناب نور بھائی سے۔ فرحان بھائی نے تاثر چھوڑا ہے، اب اس کو رسی تمام جل گئی ہے، پوری جل گئی ہے، اب تو مجھے جلانا باقی ہے۔ بہرحال ایک غزل کے چند اشعار، اب ایک پرانی غزل نکال لیتا ہوں، نئے کو داؤ پہ میں کیا لگاؤں۔ آپ لوگوں نے سنی ہے، ڈاکٹر صاحب نے سنی، میری خوش بختی ہے کہ کئی مشاعرے ڈاکٹر صاحب کے زیر نظامت پڑھنے کا مجھے موقع ملا۔ ایک بہت پرانی غزل، اساتذہ سے یہ بھی سنا ہے ہندو میتھالوجی میں کہ دوسرا جنم لینا، تو جب بہت پرانی ہو جائے تو سناؤ نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی جو حافظے ہیں تو پھر وہ جواب دے جاتے ہیں، تو بڑے عرصے کے بعد سنا رہا ہوں یہ اصل میں۔ بس کیا ہے کہ کچے مکان سے پکے گھر تک ایک کہانی بیچ میں ہے، کچے مکان سے پکے گھر تک ایک کہانی بیچ میں ہے، سمت سفر سے زیادہ سفر تک ایک کہانی، سمت سفر سے زیادہ سفر تک ایک کہانی بیچ میں ہے، اور بیری اور پتھر کی کہانی اب بھی سچی لگتی ہے، بیری اور پتھر کی کہانی اب بھی سچی لگتی ہے، گھر آنگن سے راہ گزر تک ایک کہانی بیچ میں ہے، گھر آنگن سے راہ گزر تک ایک کہانی بیچ میں ہے، اور بستر کی ہر ایک سلوٹ میں ایک افسانہ خوابیدہ، بستر کی ہر ایک سلوٹ میں ایک افسانہ خوابیدہ، اور تکیے سے دیدہ تر تک ایک کہانی، بستر کی ہر ایک
سلوٹ میں افسانہ خوابیدہ اور تکبیر سے دیدہ تر تک ایک کہانی تکبیر سے بستر کی ہر ایک سلوٹ میں ایک افسانہ خوابیدہ اور تکیے سے دیدہ تر تک ایک کہانی بیچ میں ہے اور گمسم خوشبو کہتے سنتے مست ہواؤں کے جھونکے گمسم خوشبو کہتے سنتے مست ہواؤں کے جھونکے گلیوں سے دیواروں در تک ایک کہانی بیچ میں ہے گلیوں سے دیواروں در تک ایک کہانی بیچ میں ہے اور ڈاکٹر صاحب میرا تعلق امروہہ سے دیکھیے کوشش کی ہے اس کو پینٹ کرنے کا تھوڑا سا یہ منظر دیکھا نہیں ہے لیکن پڑھا ہے بزرگوں سے سنا ہے کہ سایہ سایہ نظر آتے ہیں پال کی اور کہار مگر سایہ سایہ نظر آتے ہیں پال کی اور کہار مگر آنگن دیس سے خواب نگر تک ایک کہانی آنگن دیس سے خواب نگر تک ایک کہانی بیچ میں ہے اور طالبہ شعر کے انگنائی سے آنگن آنگن پھیلی ہیں دیواریں بہت انگنائی سے آنگن آنگن پھیلی ہیں دیواریں بہت اس موسم سے اس منظر تک ایک کہانی بیچ میں ہے اس موسم سے اس منظر تک ایک کہانی بیچ میں ہے وقت ہے کہ فن کی طلب روزی کی خاطر نور پھرے ہم دیس بدیس فن کی طلب روزی کی خاطر نور پھرے ہم دیس بدیس لوح و قلم سے کیسے زر تک ایک کہانی فن کی طلب روزی کی خاطر نور پھرے ہم دیس بدیس فن کی طلب روزی کی خاطر نور پھرے ہم دیس بدیس لوح و قلم سے کیسے زر تک ایک کہانی بیچ میں ہے کچے مکان سے پکے گھر تک ایک کہانی بہت سچا شعر کا واہ 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 یقیناً غزل تو بہت عمدہ سنائی لیکن جو مقطع ہے وہ ہجرت کرنے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کیا اچھا مقطع کہا ہے بھائی واہ واہ کیا اچھی غزل سنائی اور یقیناً دوستو یہاں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اور میں سچی بات ہے کہ میرا پہلا موقع ہے کہ گردیزی صاحب بھی موجود ہیں اعجاز صاحب بھی موجود ہیں تو لائق بھائی تشریف لائیے ہمارے لائق علی خان صاحب حالانکہ کل ہی پاکستان سے آئے ہیں لیکن ادب نوازی کی دلیل یہ ہے کہ میں نے درخواست کی اور اصرار کے بعد کہنے لگے اچھا آپ کا حکم ہے تو میں آ جاتا ہوں بڑی عنایت ہے لائق بھائی آپ کی تشریف لائے بہت شکریہ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب یونس اعجاز صاحب سے یونس اعجاز صاحب ارے آپ بیٹھیے ہم کو تو آپ ہمارے بڑے ہیں دیکھیے میں آپ سے دیکھیے اپنی تمام روایتیں جو ہیں بڑی عنایت خیر یعنی میں اس پر یقیناً بہت زیادہ بحث نمائش میں یوں نہیں جاؤں گا کہ طاہر بھائی نے جو بات کہی ہے وہ بھی ہمارے ادب کا حصہ ہے اور میں اس بات کو سراہتا ہوں تو بہت شکریہ طاہر فراز صاحب کا تعارف یوں نہیں کراؤں گا کہ جو لوگ انٹرنیٹ سے واقف ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں مشاعرے دیکھتے ہیں وہ طاہر فراز سے یقیناً واقف ہیں طاہر فراز صاحب دنیا کے کونے کونوں مشاعرے پڑھتے ہیں دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں اپنے خاص انداز خاص اسلوب اور خاص شعری مزاج کی وجہ سے تو میرے مہمان خصوصی ہیں میں انتہائی ممنون ہوں کہ تشریف لائے میرے غریب خانے پر اور میں مشکور ہوں گہوارہ ادب کا اور گہوارہ ادب ڈیلس یونٹ کا کہ ان کی وجہ سے آج یہ لوگ یہاں موجود ہیں میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا بھی میں درخواست کرتا ہوں طاہر فراز صاحب سے محبت آپ کی وہ راحت کا شعر ہے کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں ہم نے جو سیکھا ہے ہمیں جو ورثے ملا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو تعلیم ہوتی ہے اور ایک تربیت ہوتی ہے تو آج کی جو نسل ہے وہ تعلیم تو بہت اچھی اس کو مل رہی ہے لیکن یہ کہ اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ تربیت یہاں آگے ابھی صاحبزادے نے
ہمارے بھتیجے نے وہ غزل سنائی اور وہ جو ان کی لفظیات ہے، جو ان کی فکر ہے، وہ ان کا اپنا خاصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس میں اضافہ کرے اور وہ جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے شروع میں سب اور وہ اس نہیں، وہ اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ وہ اس کا اپنا ہی کیا اپنا ہی کہا تو میں اجازت چاہتا ہوں جناب صدر یہاں پر مفتی صاحب کی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے طارق صاحب تو خود بھی جواہر ادب کے ہی ایک رکن ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے مشاعروں میں سلسلہ شروع ہے، وہ اس میں جاری و ساری ہے، اس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ اور ہم ان کے ساتھ رہے ہیں. بڑا اچھا سفر چل رہا ہے یہ، دعا کرتے ہیں کہ یہ سفر جاری رہے. ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی ہے اور نعیم صاحب کی محبت میں شامل حال ہے. چلیے میں ایک غزل کی چند شعر. سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے نہیں دیتا، سوا اپنے کسی کو ہم سفر ہونے دیتا. سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے سوا اپنے کسی کو ہم سفر بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستاں کو مختصر ہونے بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستاں کو مختصر بڑھا دیتا ہے چپکے سے حوادث کی نئی کڑیاں، وہ میری داستاں کو مختصر سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے سوا اپنے کسی کو ہم سفر ہونے. میری آوارگی اکثر بدلنا چاہتی ہے در، میری آوارگی اکثر بدلنا چاہتی ہے در، مگر وہ ہے کہ مجھ کو در بدر میری آوارگی اکثر بدلنا چاہتی ہے در، مگر وہ ہے کہ مجھ کو در بدر ہونے بہت اچھا ہے. کیا کہنے مگر وہ ہے کہ مجھ کو در بدر ہونے نہیں. وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے، وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے. وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا. وہ مجھ سے جب بھی ملتا ہے میری تعریف کرتا ہے، میرے عیبوں سے مجھ کو باخبر ہونے نہیں دیتا. سفر میرا کبھی نامعتبر ہونے سوا اپنے کسی کو ہم سفر. کیا اچھی غزل ہے، کیا اچھی غزل ہے. اور جو لکھا ہے اس اندھیرے پر دلیل ہو کے رہے گا اسی سویرے پر. ہوئے نہ ختم یہ وعدوں کے ہیر پھیر کبھی، نہ ختم یہ وعدوں کے ہیر پھیر کبھی، پھرا وہ عہد وفا سے ہر ایک پھیرے پر. ہوئے نہ ختم یہ وعدوں کے ہیر پھیر کبھی، پھرا وہ عہد وفا سے ہر ایک پھیرے پر. جنہوں نے پھر حد امکان کو پاٹنا چاہا، جنہوں نے پھر حد امکان کو پاٹنا چاہا، خرد پچھاڑ گئی
خاکداں کے گھیرے پر جنہوں نے پھر حد امکان کو پاٹنا چاہا، خرد پچھاڑ گئی خاکداں کے گھیرے پر، اور تلاش یار میں ایسا بھی ایک مقام آیا، تلاش یار میں ایسا بھی ایک مقام آیا، میں اڑ رہا تھا مگر جھڑ چکے تھے میرے پر، تلاش یار میں ایسا بھی ایک مقام آیا، میں اڑ رہا تھا مگر جھڑ چکے تھے میرے پر، لیکن ایک گھر لکھا ہے اس اندھیرے پر، دلیل ہو کے رہے گا کسی سویرے پر۔ بہت مہربانی، وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ چلیے ایک غزل اور عنایت فرمائیں، وہ شاعری پڑھ دیجیے جو آپ نے ریڈیو سے، بہت ہی اچھے، مجھے بہت اچھے لگے، آپ کو بہت فرمائیے، بہت اچھے لگے۔ عجیب ڈھنگ سے اس بار تیر مار گئے، عجیب ڈھنگ سے اس بار تیر مار گئے، کہ جان و دل ہے سلامت ضمیر مار گئے، عجیب ڈھنگ سے جان و دل ہے سلامت ضمیر مار گئے، اور کروں چراغ کا ماتم کے چاند تاروں کا، کروں چراغ کا ماتم کے چاند تاروں کا، درے سحر پہ میرے سب سخی سہر پہ سب شہیر مار گئے، انہیں جو ضد ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، انہیں جو ضد ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، تو یہ بھی طے ہے کہ ہم ناگزیر، انہیں ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، تو یہ بھی طے ہے کہ ہم ناگزیر مار گئے، اور خوشی کی لہر میں ٹکرا مرے چٹانوں سے، خوشی کی لہر میں، حضرت اجازت ہے، خوشی کی لہر میں ٹکرا مرے چٹانوں سے، رہا ہوئے بھی تو تیرے خوشی کی لہر میں ٹکرا مرے چٹانوں سے، رہا ہوئے بھی تو تیرے اسیر مار گئے، پھر اجنبی سا لہو بہہ رہا ہے گلیوں میں، پھر اجنبی سا
لہو بہہ رہا ہے گلیوں میں، پھر اپنی جنگ میں کیوں راہگیر مارے، پھر اپنی جنگ میں کیوں راہگیر مارے، حضرات کی نظر یہ ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ مشاعرے ہم کرتے ہیں اس طرح کے، یہ جشن ہم نے حضرت طارق ہاشمی صاحب کا ہم نے جشن یہاں برپا کیا. ہندوستان اور پاکستان سے لوگ آئے اور جی دو نوجوان، ایک وہ نوجوان ہے، ایک یہ ہمارا نوجوان ہے. یہ میں نے کہا بڑی عنایت، اور اعجاز صاحب نے یہ یقین دلا دیا کہ وہ صرف لوگوں کے جشن نہیں مناتے، شعر بھی بہت اچھے کہتے ہیں. واہ 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 واہ. پھر ہم بہت خوبصورت سننا چاہتے ہیں. جی جی بتاؤ. جی عجائبات کے اسباب ہوتے جاتے ہیں، عجائبات کے اسباب ہوتے جاتے ہیں، ہم ایسے لوگ جو نایاب ہوتے جاتے ہیں. عجائبات کے اسباب ہوتے جاتے ہیں، ہم ایسے لوگ جو نایاب ہوتے جاتے ہیں. عجائبات کے اسباب ہوتے جاتے ہیں، ہم ایسے لوگ جو نایاب ہوتے جاتے ہیں. جو تیرے شعر سے جو تیرے قرب کے احساس میں گزارے تھے، جو تیرے قرب کے احساس میں گزارے تھے، وہ لمحے جیسے کوئی خواب ہوتے جو تیرے قرب کے احساس میں گزارے تھے، وہ لمحے جیسے کوئی خواب ہوتے جاتے ہیں. شعر سے جو لوگ پیاس بجھاتے تھے تشنہ کاموں کی، جو لوگ پیاس بجھاتے تھے تشنہ کاموں کی، وہ لوگ چشمہ بے آب ہوتے جاتے ہیں. جو لوگ پیاس بجھاتے تھے تشنہ کاموں کی، وہ لوگ چشمہ بے آب ہوتے جاتے ہیں. اور کسی پا جان سرے دشت وارنے کے لیے، کسی پہ جان سرے دشت وارنے کے لیے عجیب لوگ ہیں بےتاب ہوتے جاتے ہیں. کسی پہ جان سرے دشت وارنے کے لیے عجیب لوگ ہیں بےتاب ہوتے جاتے ہیں. اور شعر ہے فضا کے چہرے سے تاریکیاں مٹانے کو، فضا کے چہرے سے تاریکیاں مٹانے کو، یہ اشک کرمک شبتاب ہوتے جاتے ہیں. فضا کے چہرے سے تاریکیاں مٹانے کو، یہ اشک کرمک شبتاب ہوتے جاتے ہیں. اور رکیں تو سانس ہوائیں بھی روک لیتی ہیں، رکیں تو سانس ہوائیں بھی روک لیتی ہیں، چلیں تو بحر بھی پایاب رکیں تو سانس ہوائیں بھی روک لیتی ہیں، چلیں تو بحر
शहर भी पायाब होते जाते हैं। और मकताद है करामत ऐसे भी होता है दश्ते इम्का में, करामत ऐसे भी होता है दश्ते इम्का में, शराब पीते हैं सैराब होते हैं। करामत ऐसे भी होता है दश्ते इम्का में, शराब पीते हैं सैराब होते जाते हैं। करामत ऐसे भी होता है दश्ते इम्का में, शराब पीते हैं सैराब होते जाते हैं। अजाइबात के असबाब होते जाते हैं, हम ऐसे लोग जो नायाब होते जाते हैं। अभी तो बाकी है सभी आप ये हो गया ना मुशायरा है तो नई तरकीब नो के खंजर सुर्ख रू इतनी सी थी, नो के खंजर सुर्ख रू इतनी सी थी, क्या मेरे कातिल की खू इतनी सी थी। नो के खंजर सुर्ख रू इतनी सी थी, क्या मेरे कातिल की खू इतनी सी थी। काट लेंगे उम्र दोनों साथ साथ, काट लेंगे उम्र दोनों साथ साथ, उसकी मेरी आरज़ू इतनी सी थी। काट लेंगे उम्र दोनों साथ साथ, उसकी मेरी आरज़ू इतनी बड़ी बात है। खुद को देखूं तो नजर आता है वो, शेर अर्ज़ है खुद को देखूं तो नजर आता है वो, आईने में हाव हूँ खुद को देखूं तो नजर आता है वो, आईने में हाव हूँ। एक कतरा भी न प्यासों को मिला, शेर अर्ज़ है एक कतरा भी न प्यासों को मिला, सरनविश्ते आबजू एक कतरा भी न प्यासों को मिला, एक कतरा भी न प्यासों को मिला, सरनविश्ते आबजू इतनी सी थी, सरनविश्ते आबजू इतनी सी थी। और जुर्मे नज़ारा ने बरहम कर दिया, जुर्मे नज़ारा ने बरहम कर दिया, बात जो थी दू बदू जुर्मे नज़ारा ने बरहम कर दिया, जुर्मे नज़ारा ने बरहम कर दिया, बात जो थी दू बदू इतनी सी थी। और शेर अर्ज़ है हुजूर आपकी नजर है, दिन निकलते ही न जाने क्या हुई, दिन निकलते ही न जाने क्या हुई, सुबह क्या तेरी नमू दिन निकलते ही न जाने क्या हुई, सुबह क्या तेरी नमू इतनी सी थी। और शेर अर्ज़ है एक नक्शे पा है दुनिया का वजूद, एक नक्शे पा है दुनिया का वजूद, उम्र भर की जुस्तजू इतनी सी थी, उम्र भर की जुस्तजू इतनी सी थी। और जेर लब कल थे
کرامت میرے شیر، زیر لب کل تھے کرامت میرے شیر، میری شہرت کو بکو نو کے خنجر سے فرو اتنی سی تھی، کیا میرے قاتل کی خو اتنی سی تھی۔ بڑی نعت، بڑی نعت، بہت شکریہ، واہ واہ۔ تشریف رکھیں آپ ڈاکٹر صاحب، تشریف رکھیں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اور اچھا جس میں آپ کو سہولت ہو، جہاں آپ کو سہولت ہو، تو میں ڈاکٹر جی میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا تھا، تو ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب جنہیں میں نظام مشاعروں کی نظامت کا دور حاضر کا میر تقی میر کہا کرتا ہوں، ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب جہاں آپ کو سہولت ہو، اللہ آپ کو آیت ہے اس کے مطابق درست ہے، کوئی ایسے آپ جو حکم کریں وہ آپ صدر ہیں، آپ جو آپ کا حکم حضرت دو غزل پیش کر رہا ہوں، ارشاد ہے۔ ایک نسبتاً نئی ہے تو ایک کچھ پرانی۔ ارشاد علی کہ زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی، کیا کہیں، زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی، تنگ دامانی تھی لیکن چاک دامانی نہ تھی۔ کہ زندگی میں پہلے چاک دامانی اتنی تو پریشانی نہ تھی، تنگ دامانی تھی لیکن چاک دامانی نہ تھی۔ اسی سے ملا ہوا بھی دوسرا شعر بھی ہے تو اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی، تنگ دامانی تھی لیکن چاک دامانی نہ تھی، جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا، جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا، چشم ساقی میں تغافل تھا پشیمانی نہ تھی، زندگی میں پہلے اتنی تو پریشانی نہ تھی، کہ جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا، جام خالی تھے مگر میخانہ تو آباد تھا، چشم ساقی میں تغافل تھا پشیمانی نہ تھی۔ شعر مدارہ فرمائیں کہ جن سفینوں نے کبھی توڑا تھا موجوں کا غرور، جن سفینوں نے کبھی توڑا تھا موجوں کا غرور، اس جگہ ڈوبے جہاں دریا میں طغیانی نہ تھی۔ کہ جن سفینوں نے کبھی توڑا تھا موجوں کا غرور، اس جگہ ڈوبے جہاں دریا میں طغیانی نہ تھی۔ اور غازۂ غم ایک تھا، تھے سب کے چہرے مختلف، غازۂ غم ایک تھا، تھے سب کے چہرے مختلف، غور سے دیکھا تو کوئی شکل انجانی نہ تھی۔ غازۂ غم ایک تھا، تھے سب کے چہرے مختلف، غور سے دیکھا تو کوئی شکل انجانی نہ تھی۔ اور پڑھ چکا اپنی غزل منظور تو ایسا لگا، پڑھ چکا اپنی غزل منظور تو ایسا لگا، چہل میں کرتے ہیں جالے الفاظ، اور یہ دو شعر کتابند ہیں کہ کشورے فکر و معانی کے خزینے الفاظ، کشورے فکر و معانی کے خزینے الفاظ، خاتم نطق میں ہیرے کے نگینے، خاتم نطق میں ہیرے کے نگینے الفاظ، اور قصر ابلاغ کی قائم ہے انہی پر بنیاد، قصر ابلاغ کی قائم ہے انہی پر بنیاد، بام تفہیم کے بن جاتے ہیں زینے، بام تفہیم کے بن جاتے ہیں زینے الفاظ۔ دیکھیے مختلف روپ ہیں، مختلف روپ ہیں ابجد کے جگر پاروں کے، مختلف روپ ہیں ابجد کے جگر پاروں کے، کبھی شبنم کے مماثل، کبھی شعلے
الفاظ کبھی شبنم کے مماثل، کبھی شعلے الفاظ، اور کہنے والا نہ رہے لفظ مگر رہتے ہیں، کہنے والا نہ رہے لفظ مگر رہتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں انسان نہیں مرتے الفاظ، فنا ہو جاتے ہیں انسان نہیں مرتے الفاظ، اور یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے، یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے، معجزہ ہے کہ نہیں ہوتے پرانے الفاظ، معجزہ ہے کہ نہیں ہوتے پرانے الفاظ، اور بن کے مرہم دل مجروح کا کرتے ہیں علاج، بن کے مرہم دل مجروح کا کرتے ہیں علاج، اور کبھی زخم لگاتے ہیں کٹیلے الفاظ، اور کبھی زخم لگاتے ہیں کٹیلے الفاظ، اور میں نے سینچا ہے انہیں خون جگر سے اپنے، میں نے سینچا ہے انہیں خون جگر سے اپنے، یہ میرے نور نظر ناز کے پالے الفاظ، یہ میرے نور نظر ناز کے پالے الفاظ، اور کتنے چنچل ہیں یہ حرف